گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے نبی کی دعا، اللہ کے نبی کی برکت اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے نجات عطا فرمائی۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، یا مزید آسان لفظ اگر میں کہوں تو جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ دوسرے بندگان خدا کے لیے رب کی رحمت کا اور رب کی طرف سے بخشش کا ایک سامان بنتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کا کمال یہی ہے، اللہ کے بندوں کا وصف یہی ہے، اللہ کے بندوں کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے وجود سے، وجود مسعود سے سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ اب اسی پر آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ساتھ رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن سراپا خیر ہے، مومن کی زبان خیر ہے، مومن کا ہاتھ خیر ہے، مومن کا وجود بھی خیر ہے، اور مومن جہاں رہتا ہے وہاں خیر بانٹتا رہتا ہے۔ اب اس خیر کو عربی سے جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آسان ترجمہ یہ ہے کہ خیر بمعنی رحمت بھی ہے، خیر بمعنی سلامتی بھی ہے، خیر بمعنی برکت بھی ہے۔ مومن برکت کا باعث ہے، مومن رحمت کا باعث ہے، مومن سلامتی کا باعث ہے۔ اس کی ایک اور نشانی بتائیں آپ، یہ جو مومن کا مومن سے ملنے پر آپ نے کبھی غور کیا کہ پہلا تعارف کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ مومن اپنے وجود سے سلامتی کیسے پھیلاتا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جس مجلس میں جاؤ، جس نشست میں جاؤ، جس جگہ جاؤ، وہاں اہل ایمان کو پہلے سلام کرو کہ مومن سلامتی کا باعث ہے، مومن خیر کا باعث ہے، مومن رحمت کا باعث ہے، مومن برکت کا باعث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں کا کمال یہی ہے، اللہ کے بندوں کا وصف یہی ہے کہ وہ اپنے وجود سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے ہر عمل سے دوسرے بندگان خدا کے لیے خیر بنتے چلے جاتے ہیں، خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا متضاد بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں لاجک کا اور منطق کا ایک عقلی اصول یہ ہے کہ آپ کو کسی شے کا احساس نہیں ہو رہا نا تو آپ اس کے متضاد کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے سردیاں ہو نا تو پھر آپ کو دھوپ کی قدر و قیمت ملتی ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر چھاؤں کی قدر حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اللہ کے بندے کس طرح سے خیر بانٹتے ہیں تو اس کا برعکس بتایا گیا ہے کہ جو اس کے متضاد ہیں وہ فساد کا باعث بننے والے ہیں، وہ انات کا باعث بننے والے ہیں، وہ دوسروں کے لیے تنگی کا باعث بننے والے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی برکت سے، اللہ کے نبی کی عظمت اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے جب سارے بندوں کو نجات مل گئی، اب یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے قریب ہونے کی برکت، یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے قریب ہونے سے ملنے والی رحمت۔ آپ نے سنا اور کیا کبھی کہ جب ہم حضرت داتا کا نام لیتے ہیں
تو ساتھ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، علیہ رحمہ کہتے ہیں، رحمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ان پر ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر رحمت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے اللہ نے ان کو عذاب سے نجات دی، پریشانی سے نکالا، مشکل سے نکالا۔ آیت مبارکہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ اب وہ واقعہ سنا چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پانی سے آسانی سے پار لے گئے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جب وہ اس پانی سے سمندر سے گزر چکے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہلے ہی کوئی بتوں کی پوجا کرنے والی قوم موجود تھی۔ قالوا، یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے نا، یہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اب ان کا سادگی دیکھیے، کم علمی دیکھیے، ان کا کیا کہیں کہ ان کی جو ہے لا علمی دیکھیے کہ وہ کہنے لگے جیسے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا الہ بنا دیجئے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا خبردار یہ تو جاہل قوم ہے، یہ جو بت پرستی کر رہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی کی تعلیمات کے مقابلے پر کوئی دوسری تعلیم نہیں لائی جا سکتی، حتیٰ کہ یہ جملہ شاید پہلے بھی میں نے کبھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مکہ کی گلی میں روک کر کسی قریش کے سردار نے کہا تھا کہ اے ابی قحافہ کے بیٹے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام لے کر، کہ تو قریش کا بڑا سنجیدہ، معروف، سمجھدار شخص کے گھر کا ہے، تو نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کر دیا ہے کہ سنا ہے کہ تو اس کے ساتھ ہے جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، دیکھ ہم بھی بیت اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم سارے ایک ہیں، یہ سارے ایک ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ انسان ہونے میں سارے ایک ہیں، پھر آگے انسان میں آگے فرق ہے۔ جیسے باپ اور بیٹا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، استاد اور شاگرد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح سارے انسان اپنی حالتوں میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی کوئی شاگرد اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قریش کا سردار کہنے لگا دیکھ ہمارے ساتھ چل، ہم بھی بیت اللہ کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مثال دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قریش کا سردار کہتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہو، کیوں الگ ہو رہے ہو؟ ہم بھی بیت اللہ کو مانتے ہیں، دیکھو ہم بھی طواف کرتے ہیں، طواف وہ بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو ہم بھی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بیت اللہ کو مانتے ہیں۔ اب جواب سنیے جو توحید پرست کا جواب ہے اور جو تعلیم نبی کے لیے، جو سنت رسول کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس لیے اول مسلم ہے، اس لیے اول موحد ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اسی لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا سن میری بات، مجھے نہیں پتا بیت اللہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا اللہ کیا ہے، میں تو محمد عربی کی زبان پر ایمان لایا ہوں، میں وہ اللہ مانتا ہوں جو مجھے محمد نے بتایا ہے۔ اور گواہی یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں شہادتین، یہ گواہی بھی وہی قابل قبول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کہ ہم اس بیت اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔
اور حضرت سیدنا عمر فاروق کا بھی ایک سن لیجئے، آپ نے جب ایمان لانے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اسے کہا کہ میں بتوں کی پتھروں کی پوجا چھوڑ چکا ہوں، لیکن حجر اسود میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھ پر میرے آقا محمد رسول اللہ کے لب لگے جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تیری اور نسبت کیا ہے، مجھے نہیں پتا تیری اور عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ہم کیا جانے، ہم نے تو یہ جانا ہے کہ جو ہمارے آقا نے عمل کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا دے، ایسا الہ بنا دے جیسے انہوں نے کوئی بت بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال انکم قوم تجہلون، خبردار یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہل قوم ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ علم نہیں رکھتے ہیں اس لیے یہ غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جن کے پاس نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں، جن کے پاس اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس سنت رسول ہوتی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل اسلام میں ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے۔ بڑا دلچسپ ہے کہ ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، اور اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اب اہل سنت وہی کہلائے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ لہٰذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور اس پر بھی صوفیاء کی ایک بڑی دلچسپ بات اور ذہن نشین کر لیجیے کہ کسی نے ایک صوفی سے پوچھا کہ یہ جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہے، جیسے آپ نے وضو کیا ایسے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور ایسا وضو کرنے والا سنی کہلاتا ہے۔ جیسے آقا کریم نے نماز پڑھی ویسے ہی نماز کو ادا کرنا یہ سنت ہے، اور ایسا کرنے والا سنی کہلاتا ہے۔ یعنی آقا کریم کے وجود مبارک کے ظاہر کی پیروی کرنا یہ سنی کہلاتا ہے، اور ایک آقا کریم کی ذات مقدس کا باطن ہے۔ اب جس کا تعلق آقا کریم کی ذات مبارک کے باطن سے ہو جائے وہ صوفی کہلاتا ہے، وہ صوفی کہلاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے وہ طبقہ ہے جو اصحاب صفا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں اپنا گھر، قبیلہ، خاندان، مال و اسباب سب کو چھوڑ کر مسجد نبی شریف میں آ کر ٹھہر گئے، اور سب کچھ دین اسلام کے لیے، آقا کریم کی محبت کے لیے قربان کر دیا۔ ان کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ہے۔ اور پھر اسی اصحاب صفا سے آگے یہ صوفیاء کا سلسلہ چلا کہ یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو ہی نہیں، اپنے باطن کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم سورہ اعراف کی آیت نمبر 139 اور 40 ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر ایک نئی جگہ پر پہنچے تو قوم نے دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا ہونا چاہیے، کوئی ایسا الہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا یہ جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا نبی تمہارے پاس موجود ہے تو وہ تمہیں الہ کا راستہ بتائے گا، اب الہ تم نے نہیں بنانا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا پتہ بتانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
تو اللہ والے ہیں جن کے راستے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے بھی یہی کام کیا ہے کہ بندگان خدا کو غیروں سے نجات دلا کر اپنے اللہ سے متصل کرنے کے لیے، اپنے خالق و مالک سے جوڑنے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بھی ہمارے لیے یہی سبق لیے ہوئے ہے کہ اہل ایمان کے لیے سب سے عام چیز اپنے نبی کا طریقہ ہے، اپنے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور پھر اللہ والوں کا راستہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے جو بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں